اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کی ایسی ایسی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر آج میں ایک حدیث پاک وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس حدیث پاک سے ہمیں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی سمجھنے کو ملے گا۔ فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار درود پاک پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، مگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ درود پاک کو چھوڑ دینا، درود پاک کو بھول جانا، درود پاک کی عادت نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اب ذرا حدیث پاک سنیے گا۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رات کا آخری پہر تھا اور میں اپنے گھر میں بیٹھی کچھ سی رہی تھی۔ فرماتی میرے ہاتھ میں سوئی بھی تھی اور میں اس کو سی رہی تھی کہ اچانک وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور جو چراغ تھا وہ بھی گل ہو گیا۔ اب ذرا امیجن کیجئے، رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے، جو لیٹ نائٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ مور ڈارک ہو جاتی ہے رات، مزید اندھیری ہو جاتی ہے رات۔ اب تو اتنی ساری لائٹس لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ لائٹیں بند کر دی جائیں تو آپ سوچیے اندھیرا کتنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر سوئی، وہ تو ویسی بڑی نیڈل، بڑی باریک سی ہوتی ہے، وہ کیسے تلاش کی جائے؟ کہتی میں اندھیرا بھی ہو گیا اور وہ سوئی تلاش کر رہی تھی، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج، میرے آقا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام جب کمرے میں آئے تو پورا کمرہ بکائے نور، یعنی پورا کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا۔ اچھا، اس سے امیجن کریں کہ پیارے آقا کے چہرے سے نور کتنا نکلتا تھا کہ یہ ایک نارمل بات نہیں ہے۔ فرماتی اتنی روشنی ہو گئی کہ اس نور سے میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ کیا بات ہے، میرے آقا کے نور کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، نبی پاک تو نور والے، میری آقا کی آل بھی نور والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی جب کمرے میں داخل ہوا کرتے تھے تو آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ نور والے آقا کے نواسے تھے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب ہی نہیں لکھتے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ نور والا مبارک پیارا چہرہ دیکھا تو آقا سے عرض کی حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا، وہ سمجھنے والی بات ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن بھی میرا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، on the day of judgment، قیامت کے دن نبی پاک کا چہرہ نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے نا، ہماری بخشش کروانی کس نے؟ ہم نے شفاعت لینی کس سے ہے؟ پیاس لگے گی تو جام کوثر ہم نے کس کے دربار سے لینا ہے؟ ہمیں پل صراط سے پار لگانا کس نے ہے؟ ہر جگہ تو نبی پاک نے کام آنا ہے، لیکن وہ بد نصیب جو قیامت کے دن پیارے آقا کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے گا،
تو وہ تو گیا نا, مارا گیا. تو بی بی عائشہ عرض کرتی حضور وہ کون ہوگا کہ جو آپ کا قیامت کے دن چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص, کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور سٹنجی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں, حضور وہ کون کنجوس, کون بخیل؟ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یعنی نبی پاک کا ذکر ہو کر درود نہ پڑھنا یہ کتنی بری بات ہے کہ قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. لوگ بڑا گرانٹڈ لیتے ہیں, نارمل لیتے ہیں, ٹھیک ہے یار کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں درود پاک. ایک اور حدیث پاک سنو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اچھا ایک طرف درود نہ پڑھنے والے سے تو فرمایا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا, اور دوسری طرف کیا فرمایا, حدیث کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوگا. کہیں فرماتے ہیں جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. ایک طرف ملاقات, ایک طرف قرب ہے, دوسری طرف دوری ہے. Now it's up to you. اب آپ کے اوپر ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. درود پڑھ کر نبی پاک کا قرب حاصل کرنا ہے, درود پڑھ کر یوم قیامت نبی پاک کی شفاعت اور دیدار کرنا ہے, یا معاذ اللہ درود سے دور رہ کر نبی پاک سے دور ہو جانا ہے. سمجھیے اس بات کو, انڈرسٹینڈ کیجئے. یہ موبائل فون, یہ سوشل میڈیا ہمارے روزانہ گھنٹوں لے جاتے ہیں. ذرا سوچئے ہم دن میں کتنی بار درود پڑھتے ہیں. میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. اچھا کثرت سے درود پاک ہے, ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا کون, یہ بھی تو کوشچن دماغ میں آتا ہے نا کہ میں کیسے یہ ریئلائز کر لوں, مجھے پتہ چل جائے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوں. علماء نے بڑا پیارا فارمولا دیا ہے, فرمایا جو کم از کم ڈیلی 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. لک ہاؤ ایزی. اب آپ 313 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک. تو اگر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اور اس کا میں آپ کو ایک ٹول بھی بتا دیتا ہوں, طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. جو چیز کرنی ہوتی ہے نا اس کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے نا. آپ اپنے ساتھ تصویر رکھنا شروع کر دیں. اپنے جیب میں تصویر رکھیں, اپنی گاڑی میں رکھیں, ہو سکے تو اپنے آفس جہاں جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں وہاں تصویر رکھیں. تسبیح ہوتی ہے نا ہاتھ میں, انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کمال کی بات فرماتے ہیں, تسبیح زبان کی لگام ہے. تسبیح ہاتھ میں ہو زبان ذکر و درود شروع کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 محرم الحرام کا دن, ون آف دا یونیک ڈے in the history of universe. کائنات کی تاریخ کا اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اہم ترین اگر کچھ دن بنائے جائیں تو یوم عاشور کا دن ہے. اس دن بڑے اہم واقعات ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی, آپ کی توبہ قبول بھی اسی دن ہوئی, کائنات کی سب سے پہلی بارش بھی یوم عاشور نازل ہوئی تھی, چاند ستارے سورج یوم عاشور کو بنائے گئے, حضرت ابراہیم کی ولادت بھی یوم عاشور ہوئی. 10 محرم کا ہی دن تھا. 10 محرم کا دن تھا جب نمرود کی آگ سے آپ کو نجات ملی. حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی. فرعون کے اس لشکر سے جو دریائے نیل میں وہ غرق ہوا اور آپ کو نجات ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر جو ٹھہری تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. یعنی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بڑے بڑے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے. مگر سن 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا, میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ایک ایسا واقعہ کہ اس سے پہلے ظلم و ستم اور جس کو آپ کہیں کہ بربریت کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا, زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر جو ظلم کیا گیا, ایک طرف تو محبتوں سے خط لکھ کر بلایا گیا اور پھر وہ بے وفائی کی گئی
کہ پورے خاندان کو پیاسا جس طرح رلایا گیا، ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا، یہ داستان کہیں نہیں ملتی۔ 1380 سال 1379 ایئرز ہونے والے ہیں، بہت ٹائم ہوتا ہے یہ، 14 صدیاں، اٹس ٹو لانگ۔ مگر کمال دیکھیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ بات سنتے ہیں تو دل رنج سے بیٹھ جاتا ہے، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ اچھا، نارملی ایسے واقعات، تکلیف دہ واقعات دنیا میں آج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے۔ کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جاتا ہے، جو غلط ہے، لیکن یہ واقعہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا اور اس کو کیوں تاریخ کا اتنا بڑا المناک واقعہ کہا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، اسلام میں ان کی اہمیت کیا تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن، یہ نبی پاک کے دو نواسے ہیں، بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں کے تارے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اچھا، پھول تو فرمایا، مگر ڈیلیبریٹلی نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگتے بھی تھے، ان کی خوشبو فیل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار، جنت میں جانا ہی بڑی سعادت ہے، مگر جنت کے جوانوں کی سرداری انہیں عطا کی گئی۔ آئے ہائے، امام حسن سبحان اللہ ایک بار نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کر رہے تھے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک لفظ سنا ہوگا، راکب دوش مصطفیٰ، یہ ان کا ایک بہت خوبصورت اور یہ یونیک لقب ہے، دنیا میں اور کس کو ملے گا؟ کیوں؟ راکب کہتے سوار کو، دوش کہتے کاندھوں کو، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ ایک بار امام حسن کو نبی پاک کاندھوں پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی رسول نے بڑی محبت سے کہا، برخوردار اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر تھے، لیکن لک ایٹ the level of love، نبی پاک کی محبت کا انداز دیکھیں۔ آقا فرماتے یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ لک ایٹ the connection with رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین کے بارے میں نبی پاک کا یہ کہہ دینا، اللہ اکبر، آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ جبریل امین ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا کی گود میں ایک پیارے آقا کے زانو پر حضرت امام حسین تھے، بچپن کا عالم تھا، اور دوسرے زانو پر حضرت ابراہیم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے، دو بیٹے سمجھ لیں، ایک بیٹا ایک نواسا۔ جبریل امین آئے اور عرض کی حضور اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، یعنی کسی ایک کو قبول کر لیجئے، کسی ایک کو پسند کر لیجئے، حدیث کا مضمون ہے، یعنی چوائس دی گئی نبی پاک کو کہ ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی افسوس ہوگا، علی کو بھی رنج پہنچے گا، بی بی فاطمہ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا جانا قبول کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، اور نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ آپ ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں کہ حضور اذان دے دے کان میں، ہم کسی بزرگ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو گٹی دے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلی آواز جو امام حسین کے کانوں نے سنی وہ کسی اور کی نہیں، وہ نبی پاک کی آواز سنی۔ اچھا، اللہ کے حبیب نے اپنی آواز سنائی، اور سنایا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا۔ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان دینے والے کون ہیں؟ جناب رحمت للعالمین، اور رب العالمین کا نام سنا رہے کسے؟ امام حسین کو۔ ارے امام حسین کی ابتدا تو دیکھو کہ آپ کو جو پہلی خوراک ملی ہے، نبی پاک نے کوئی کھجور چبا کر نہیں ان کے منہ میں ڈالی، کوئی شہد چاٹ کر ان کے منہ میں نہیں ڈالا،
نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ڈائریکٹلی. یعنی پہلی غذا جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آپ کے پیٹ میں جاتی ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. لک ایٹ دا ویلیو, لک ایٹ دا اسٹیٹس. بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک جنہیں کاندھوں پہ سواری کریں, جنہیں گود میں بٹھائیں, پیارے آقا سجدے میں جائیں تو یہ کاندھے پر سوار ہو جائیں. نبی پاک سجدہ طویل کر دیں. اس قدر پیار, اس قدر محبت. اللہ اکبر. اور رب عز و جل نے مقام کیسا دیا کہ ان دونوں شہزادوں کی ایک اور خوبصورت بات سنیے کہ امام حسن جو ہے نا وہ نبی پاک سے چہرے میں مشابہ تھے. پیارے آقا کے چہرے کے عکس سمجھ لیجئے امام حسن ہیں, اور سر سے لے کر سینے تک. اور امام حسین کو یہ شرف ملا کہ سینے سے لے کر پیر تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل ہیں. پیارے آقا کے سراپے کی کاپی سمجھ لیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو جب پیارے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد جب نبی پاک کی یاد ستاتی تھی نا تو دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کرتے پیارے آقا کا پورا سراپا سامنے آ جاتا تھا. نبی پاک کی گویا شبیہ سامنے آ جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال انداز میں, اتنی شاندار انداز میں بیان کی ہے کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک ہیں. ایک امام حسن سینے تک سملر ہیں, مشابہ ہیں. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سبتین کہتے ہیں امام حسن حسین کی جمع کو حسنین بھی کہتے ہیں, سبتین بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں کا حسن ایسا ہے کہ یہ ایسا نیما نور کا ہے کہ آدھا جو ہے امام حسن کے پاس وہ شرف ہے اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین کے پاس. مگر اگلی جو بات کہی نا اعلیٰ حضرت نے, آپ فرماتے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. یعنی جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو پورا سراپا سامنے آ جاتا ہے. اور جو اگزامپل دی ہے اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں, آپ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو, کمال آپ کو پیار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت سے. سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال ہی, ان کو جتنا سمجھے نا ان کی عظمت, ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. خط توأم کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. آج کل آپ آسان لینگویج میں ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں, کوڈ ڈی کوڈ جس کو کہتے ہیں نا, خفیہ ورڈز ہوتے ہیں, پاس ورڈز ہوتے ہیں. فوجی لوگ جو ہوتے ہیں یا اسٹریٹجی پلان ہوتی ہے وہ نارمل لینگویج میں نہیں ہوتی, وہ کوڈز میں ہوتی ہے تاکہ کسی کے ہاتھ میں لگ بھی جائے تو پتہ نہ چلے یہ کیا ہے. تو پہلے تو یہ سب نہیں تھا, اور فیکس, ٹیلی فون, واٹس ایپ یہ بھی نہیں تھا. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فوج جو ہے یا کمانڈوز جو ہیں یا کمانڈر کسی محاذ پر ہیں اور اب ان کو کوئی اسٹریٹجی بھیجنی ہے تو ایک بندہ خط لے کر جاتا تھا. اب سوال یہ تھا کہ راستے میں کوئی انٹرسیپٹ کر لے, وہ خط ہی چھین لے تو پتہ چل جائے گا کیا پلان بھیجا جا رہا ہے. تو اس کو دو پارٹ میں بھیجا جاتا تھا. ایک آدھا خط بھیجتے تھے, وہ آدھا خط ملتا تھا نا تو بات سمجھ نہیں آتی تھی جب تک دوسرا خط نہیں آتا تھا. پہلے پہنچنے کی اطلاع آ جاتی, پھر دوسرا روانہ کیا جاتا. جب ان دونوں کو ملایا جاتا تو یہ بات پوری سمجھ آتی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے. اس کو کہتے تھے خط توأم. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے. جب ان دونوں کو ملاؤ نا تو ملتا کیا ہے؟ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ ایسے ورق ہے نور کے کہ جب ان کو ملا دو تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جاری. تو حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں. اب جب یہ اسٹیٹس, یہ مقام, یہ مرتبہ آپ کے سامنے ہے نا, پھر سمجھنا, پھر اس واقعے کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ آئے گی کہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ ظلم ہوا کس کے ساتھ ہے. لیکن نازوں سے پلے ہوئے, آنکھوں کے تارے ہیں, نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے, مگر اس کے باوجود ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے تھے, گریہ فرما رہے تھے. ہماری امی حضور نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور مجھے آ کر بتایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے, اور مجھے جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی ہے. پیارے آقا نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دکھائی, اور پیارے آقا نے اس مٹی کو سونگ کر کچھ اس طرح فرمایا کہ اس سے کرب و بلا کی بو آتی ہے, اور وہی کربلا کی مٹی تھی.
اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا تو وہ مٹی بھی لال ہو گئی تھی۔ اب بڑی اہم بات جو میں آج کربلا کا واقعہ آپ کو نہیں سناؤں گا، واقعہ کربلا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، مگر اس پورے انسیڈنٹ سے، اس پورے واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہر سال 10 محرم آتی ہے، میری ذات میں کیا فرق آتا ہے؟ میں اس سے کیا میسج لیتا ہوں؟ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ نیاز بھی بناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، صحیح ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا یہی پیغام کربلا ہے؟ کیا یہی اس پورے واقعے سے امت کو سیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں جناب، ہم اس کی بڑی اہم چیزیں مس کر رہے ہیں۔ پہلا آپ کے لیے میسج، میرے لیے میسج کہ نبی پاک کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معلوم تھا، ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا تھا، مگر کمال یہ ہے کہ کبھی ایک بار امام حسین کا جو یہ واقعہ ہوا نا، آپ کی آلموسٹ ایج 56 ایئرز تھی، یعنی پیدائش کے وقت بتا دیا گیا ہے، 56 ایئرز کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس پورے سفر میں، اس پورے ٹائم میں کبھی ایک بار نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے نواسے حسین پر یہ مشکل وقت نہ آئے، یہ مصیبت ٹال دے، ہیں؟ کبھی مولا علی نے عرض کی ہو کہ حضور آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، آپ کی دعا تو عرش پر جاتی ہے، ہاتھ اٹھائیں، آپ کو حسین سے پیار بھی بڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کر دیں۔ بی بی فاطمہ عرض کرتی، کسی نے نہیں کہا، کیوں؟ پتا تھا مگر یہ دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر بھروسہ کیسا تھا، یہ امتحان کی تیاری تھی، ایوری بڈی نوز، سب کو پتا تھا کہ یہ امتحان، یہ ایگزام ہونا ہے، بٹ وی آر ریڈی، وی آر پریپیئر، بچے کو تیاری اس امتحان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ میسج ہے، یہ کربلا کا میسج ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ امتحان اللہ والوں پر آتے ہیں، امتحان اللہ کے نیک بندوں پر آتے اور زیادہ آتے ہیں، مگر ہم جیسے گناہ گاروں پر چھوٹا سا امتحان، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹا سا ایگزام آ گیا، پہلے ایگزام میں فیل، پہلے ہی امتحان میں فیل، پہلی باری میں شکوہ، شکایت، کمپلین۔ اب بتاؤ نا، ایک طرف تو کہتے ہیں پنجتن کے غلام ہیں، انہوں نے سر کٹوا دیے، شکوہ نہیں تھا۔ کیا کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسوں نے یہ کہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ ہم تو تیرے نبی کی آل ہیں، پھر بھی پیاسے ہیں، پھر بھی ہمیں تلواروں سے مارا جا رہا ہے؟ سب اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ آج تھوڑے بیمار ہو جائیں، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، تھوڑا کاروبار میں لاس ہو جائے، تھوڑی جاب میں پرابلم ہو جائے، تھوڑے ویزا کے ایشوز آ جائیں، کمپلین کمپلین کمپلین۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھو نا بھائی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے، یقین کریں یہ پوچھنے کے بعد افسوس ہو رہا ہوتا ہے، پوچھا کیوں اس سے یار، اتنی بڑی لسٹ نکالتا ہے، پھر طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی برباد ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ادھر بھی پرابلم ہے، وہ بھی مسئلہ ہے۔ بندہ کہ یار زندگی میں اس کے کوئی سکھ نہیں دیا اللہ نے، کوئی شکر کا جملہ نہیں، کوئی اللہ کی مہربانی کی بات نہیں، ٹینشن، تکلیفیں، کمپلین۔ مجھے بتاؤ نا، یہ جو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پرابلم، کیا یہ بتانے سے پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ٹھیک نہیں ہوتی، مگر جو اجر، جو ثواب، جو نعمت آپ کو ملنی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، بیماری بھی رہی، ثواب بھی چلا گیا، نقصان حل نہیں ہوا، پیسے واپس نہیں آ گئے جو کھو گئے تھے، مگر جو صبر کا ثواب تھا وہ بھی چلا گیا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، یہ اعلان تو پہلے سے ہوا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم سب کو آزمایا جائے گا۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی یہ شیطان وار کرتا ہے کہ یار پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اتنے پرابلمز نہیں تھے، جب نماز پڑھنے لگا ہوں، دین کی طرف آنے لگا ہوں، مذہبی میں نے ذرا تھوڑا سا گیٹ اپ بھی اپنا لیا ہے، میں تھوڑا سا حلال کی طرف آ رہا ہوں، تو یہ ڈیفیکلٹی بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ تو یہ پھر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی کیا شان ہے، میرے آقا چند جملوں میں مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ جس کو تکالیف آتی ہیں، جس کو پرابلمز آتی ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اب بتاؤ نا، نبیوں کے تو قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں نا، جب نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، پھر آقا نے فرمایا اس کے بعد اس پر زیادہ مشکل آتی ہے جو دین سے جتنا قریب ہوتا ہے، جو جتنا دین کے اللہ کے قریب ہوگا اس پر اتنی ڈیفیکلٹی آئیں گی۔ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، دراصل اللہ کی منشا، اس کی مشیت یہ ہے
کہ میرے بندے سے زندگی میں جو خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، میں کچھ آزمائشیں بھیجوں، تکلیفیں بھیجوں، وہ صبر کرے، اس کے وہ گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں۔ اب میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اب بتاؤ یار، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ ڈیفیکلٹی تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، یہ تو اللہ نے مہربانی کی تھی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ویلکم کرتے تھے پریشانی کو، انتظار کرتے تھے کہ خیر تو ہے، اتنے دن گزر گئے، کوئی ٹینشن ہی نہیں آئی ہے۔ اور ہم ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف پر واویلا، کمپلین، ناشکری، کفریہ کلمات تک لوگ بول جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر بڑا کمال کا ہے، آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ آپ کبھی درس دینے جاتے ہیں، کوئی ڈانٹ دے، کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا، میں قافلے میں نہیں جاؤں گا بھائی، وہاں تو صحیح طریقے سے ویلکم بھی نہیں ہوا، میں دین کا کام نہیں کرتا بھائی، آج کل بہت مشکل ہے، چھوٹی سی بات پر دین کا کام چھوڑ دیا۔ شیطان تو چاہتا یہی تھا، امام حسین بھی کہتے خط لکھ کر بلایا تھا، ویلکم کرنے کا وعدہ کیا تھا، ادھر تو تلواریں، میں بھی واپس جاتا ہوں، سر کٹوا دیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ ہم واویلا کرتے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات، پھر ٹاپک تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک اور بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، اللہ سے اتنی التجائیں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کعبے پر جا کر دعا کرو، ادھر بھی دعا کی، فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے بھی دعا کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی، خود بھی تہجد میں اٹھ کے دعا کی، میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی، اتنے ٹائم ہو گیا، کاغذات کا مسئلہ ہے، حل ہی نہیں ہو رہا، اولاد مانگ رہا ہوں تو مجھے اولاد ہی نہیں مل رہی۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک بہت طویل میسج کسی نے لکھا تھا کہ معاذ اللہ، اس میں بڑے کمپلین والے جملے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، پھر بھی مجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ کمپلین نہیں تو کیا، بعض اوقات تو اس پر کفریہ کلمات بھی نکل جاتے نا کہ کچھ تو بتائیے، کوئی تو مجھے بتائیے، میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں، مجھے اولاد چاہیے۔ میں وہ میسج ابھی پڑھوں آپ کے سامنے میرے موبائل پہ، میں پڑھ کے حیران ہو گیا، اللہ کرے وہ سن رہے ہو مجھے، اور آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ چیزوں کو بڑے ٹائم سے مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے، اور جب نہیں ملتی نا تو انسان پھر معاذ اللہ، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں علم تو ہے نہیں، ہم شکوہ، شکایت اور بعض اوقات اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بھروسے میں کمی آ جاتی ہے۔ سنو اب میری بات، آج یہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، ہو سکے نا تو اس آیت کو یاد کر لو۔ یقین کریں میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں نا طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کیا شاندار دو جملوں میں قرآن کا اسلوب ہی اتنا پیارا ہے، آپ ذرا سنیے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ بعض اوقات میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ معاملہ میرے لیے بہتر یہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، تم چاہتے ہو یہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تم کسی چیز کو اپنے بارے میں اچھا سمجھتے ہو مگر وہی تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا، آئے ہائے، یقین کرو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، میری آپ کی اوقات کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، نہیں ہے تمہارے لیے اچھی، بعض اوقات کسی چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور سنو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بھروسہ لاؤ نا اپنے اندر کہ میں کون، میری اوقات کیا، میں بندہ، وہ خالق، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اب آؤ آپ کو دنیاوی ایگزامپل سے بات سمجھاؤں تو یہ پورا فلسفہ سمجھ آ جائے گا، پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ مانگ رہے ہو نا کئی دنوں سے، روتے روتے مانگتے ہو، نہیں مل رہا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بھائی ہے، اس کا گلا خراب ہے، بخار ہو گیا ہے، اور وہ آپ سے ضد کر رہا ہے میں نے آئس کریم کھانی ہے، ابو جی مجھے آئس کریم دلائیں، میں نے ٹھنڈا یخ شربت پینا ہے، سلش کہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ برف والا، پلائیں گے اسے؟ بتائیے نا، آئس کریم کھلائیں گے؟ نہیں، کیوں؟ وہ تو رو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اچھا پھر اب وہ رو رہا ہے، آپ اسے منع کر رہے ہیں، نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے دے دو اسے، اتنی ضد کر رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہوں رو رہا ہے۔ اب آپ کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں اس کا والد ہوں اور مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دو، اس کو آئس کریم اس کیفیت میں دینا
اس کو اس کیفیت میں ٹھنڈا شربت دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ پیے گا بیمار ہو جائے گا اور بیمار ہو جائے گا. یہی آنسر ہوتا ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جواب سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے رب کو نہیں معلوم مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ اولاد دے دے, میں رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, میں رو رہا ہوں یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بھروسہ کرو اس پر. تم بچے کو رونے دے رہے ہو نہیں دے رہے اس کی پسند کی چیز, کیونکہ تمہیں معلوم ہے یہ اس کے لیے خراب ہے, نقصان دہ ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ میرا کام کر دے, وہ نہیں کر رہا. بھروسہ کرو وہ بہتر کر رہا ہے. وہ میری ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. وہ جو فیصلہ کر رہا ہے میرے بارے میں بہترین کر رہا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. جس دن واللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کیفیت بن گئی نا آپ کی کہ کام نہیں ہوا, اللہ کی مہربانی, یہی بہتر ہوگا, یہی اچھا ہوگا. ٹینشن تو رہی نہیں نا لائف میں, مشکل تو ختم ہو گئی نا. ہم پریشان اسی لیے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار وہ پلاٹ خریدنے گیا تھا نہیں ملا, کاش مل جاتا تو اتنے پیسے بچ جاتے. یار وہ نوکری اپلائی کی تھی نہیں ہوا, میرے برابر والا اپروو ہو گیا, میں رہ گیا, کاش ہو جاتا تو اچھا تھا. یہ ڈیل نہیں ہوئی, یہ ویزا نہیں ملا, یہ فلاں نہیں ہوا, اسی ٹینشن میں تو مر گئے. اگر یہ یقین ہو جاتا کہ جو رب نے کیا وہی میرے لیے بہتر ہے. علماء کہتے ہیں کچھ لوگوں کا غریب رہنا, بات سننا بڑی گہری ہے, کچھ لوگوں کا غریب رہنا ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے, اور کچھ لوگوں کا امیر ہونا ان کے ایمان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر وہ امیر ہوں گے, جو غریب ہے نا وہ پیسے والے ہو جائیں گے تو بے ایمان ہو سکتے ہیں, اور جو پیسے والے ہیں وہ غریب ہو جائیں گے تو ان کا ایمان خطرے میں آ جائے گا. اللہ کی تقسیم ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ جسے چاہے جیسے عطا فرمائے. بھروسہ تو رکھو, سب پر بھروسہ, رب پر بھروسہ نہیں. کاش آج یہ مدنی پھول لے کر جائیں کہ بس اللہ پر بھروسہ ہو, اللہ کے وعدوں پر یقین ہو, اللہ کے فیصلوں پر یقین ہو. کربلا والوں کو یقین تھا. ہمارا امتحان ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ, ہم تیار ہیں. تو آج سے آپ اور میں بھی نیت کریں کہ ہر امتحان میں, ہر مشکل میں ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے, ناشکری نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپلین نہیں کی جاتی. حضرت رابعہ بصریہ نے ایک بار کمال کی بات کہہ دی. ایک شخص اپنے ماتھے پر پٹی باندھ کر, سر میں درد تھا اور پٹی باندھ کر نکلا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا بات بڑی گہری ہے, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. کہا کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو کہا حضور وہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ بات بڑی گہری ہے. پٹی باندھنا جائز ہے, مگر پٹی باندھی تو پتہ چلا نا کہ میں بیمار ہوں, پتہ چلا نا لوگوں کو. اتنا عرصہ اللہ نے صحت مند رکھا, اس کی کوئی پٹی باندھی تھی؟ تو اب تھوڑا سا نقصان, تھوڑا سا لاس سب کو بتاتے ہیں. او ہو بھائی آج کل کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, میرا موبائل کھو گیا تو فلاں نقصان ہو گیا, تو فلاں پرابلم ہو گئی. کبھی نفع کر کے بتاتے ہو لوگوں کو, آج کو بڑے پیسے بنائے, آج یہ بھی کیا, آج وہ بھی کیا, وہ نہیں بتاتے. شکر کی باتیں نہیں, کمپلین کی باتیں, ڈیفیکلٹی کی باتیں نہ بتائیں کسی کو. شعر ہے نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کیا فائدہ دنیا والوں کو بتا کر. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. بتائیں نا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, نبی پاک سے عرض کریں دنیا والوں کو میں کیوں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ صبر کا دامن تھامے رکھیں, انشاءاللہ خیر مقدر رہے گی. اچھا, اب کربلا کا واقعہ یہ کیوں ہوا تھا؟ امام حسین کو یزید نے جب یہ اعلان کیا اور لوگوں نے اس کی بیعت کرنا شروع کی, اور بڑے بڑے صحابہ تھے, بڑے بڑے نیک لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے. اب کوفہ سے کنٹینیو خط لکھے گئے امام حسین کو کہ حضور آپ کوفہ آئیے اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. امام حسین کو بھی معلوم تھا, صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ کوفہ کے پاس ہی وہ علاقہ ہے کربلا جہاں شہید کیے جائیں گے. کوفہ والوں کی بے وفائی بھی بڑی مشہور تھی. امام حسین صحابہ کرام نے کہا حضور اب نہ جائیں, یہ لوگ با وفا نہیں ہیں. مگر سنیے امام حسین کا جواب. آپ فرماتے ہیں جس کا مضمون یہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر یہ کھڑے ہو گئے قیامت کے دن کہ یا اللہ ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے, وہ آتے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے. حجت تمام کرنے کے لیے امام حسین نے پہلے مدینہ شریف چھوڑا, ساری زندگی مدینے میں رہے. یاد رہے امام حسین پیدا بھی مدینہ پاک میں ہوئے تھے, 55 سال کی عمر میں مدینہ چھوڑا,
مکے آ گئے. مکے آنے کے بعد پھر 3 ذوالحجہ کو آپ نے یہ سفر کیا. لک ایٹ دا قربانی، سیکریفائس دیکھیں. 3 ذوالحجہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ساری دنیا حج کرنے مکے پہنچتی ہے، اور امام حسین ان دنوں میں نیکی کی دعوت دینے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے مکہ بھی چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. آج چھوٹی سا سیکریفائس، گھر چھوڑنے کے لیے، آفس چھوڑنے کے لیے، تھوڑا ٹائم دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. نہیں بھائی ہمارے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بیزی ہیں، ہمارے پاس کہاں وقت نکالیں گے دین کے کام کے لیے، قافلے کے لیے، فلاں کام کے لیے. تھوڑا بھی وقت نہیں نکالو گے اور کہتے ہو کہ کربلا والوں کے غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں. سب کچھ چھوڑا اور اب جب کوفہ پہنچے امام حسین. اب اس سے پہلے ایک واقعہ کیا ہوا کہ جب امام حسین کو بہت منع کیا گیا نا کہ حضور آپ نہ جائیں، تو بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا کہ ایسا کرتے ہیں وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے ہم ایک اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیتے ہیں، کسی نمائندے کو بھیج دیتے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ وہاں جائیں، حالات دیکھیں، پھر وہ ہمیں اطلاع کریں، پھر چلے جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل گئے تو کمال ہو گیا. ایوری بڈی ویلکمڈ ہم، ہر طرف سے ان کے نعرے تھے، ویلکم کیا گیا. امام حسین کے نائب کے طور پر ان کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. تو انہوں نے جب معاملات اتنے اچھے دیکھے، معاملات اتنے زبردست دیکھے، تو امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملہ بہت اچھا ہے اور آپ آئیے، لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. اور یہ اس کربلا کے واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اللہ کی کرنی تھی، ہونا تھا، مگر یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کیونکہ اس زمانے میں موبائل کمیونیکیشن تو تھا نہیں. ادھر خط روانہ ہوا، ادھر کوفہ والوں نے بے وفائی کرنا شروع کی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھائی. سینکڑوں لوگ پیچھے امامت میں تھے، مگر جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں تھا. نماز میں ہی بے وفائی کر کے چلے گئے. بے شک ان کو دھمکیاں دی گئی تھی، ان کو بڑا ٹارچر کیا گیا تھا، مگر بڑا ظلم کیا، بڑی بے وفائی کی. حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا گیا، آپ کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا. مگر حضرت مسلم بن عقیل کا آخری وقت تک یہ جملہ تھا کہ کوئی میرے امام کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کیونکہ ان کو اپنی فکر نہیں تھی، ان کو یہ فکر تھی کہ میرا خط ملے گا تو وہ چل پڑیں گے کہ سب ٹھیک ہے. اور یہی ہوا. امام حسین وہاں سے چل پڑے، نکل گئے. لیکن بہرحال طویل واقعہ ہے کہ پھر 72 کربلا والوں کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا. دنیا میں ایسی جنگ کب ہوتی ہے؟ یہ تو لڑنے نہیں گئے تھے نا، بچوں کو لے کر، فیملی کو لے کر کوئی لڑنے جاتا ہے؟ یہ قافلہ تو اس لیے گیا تھا کہ بلایا گیا ہے، ویلکم کیا جائے گا، وہاں اسلام کی دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، لوگ بیعت کریں گے. اور ادھر خوخار لشکر کو بھیج دیا گیا، 22,000 کا لشکر. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا کیوں انتظام کیا گیا تھا. 72 لوگوں میں کچھ تو لیڈیز تھیں، بچے تھے، چند 100 سپاہی کافی تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ شیر خدا کا خون ہے، یہ اللہ کی تلوار کی اولاد ہے، نبی پاک اور شہزادی کونین کا خون ہے ان کے اندر. ان سے آسان نہیں ہے لڑنا. اور ایسا ہوا بھی کہ جب یہ مارکا ہوا تو کئی لوگ خاک و خون میں نہلا دیے گئے اور ان کو برباد کیا گیا امام حسین کی تلوار سے. اور بڑے بڑے ہمارے جو اہل بیت اطہار کے جو سمجھیے کہ شاہ سوار تھے، لیکن آخرکار 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک، یہ شہید کر دیے گئے. لیکن میں نے کہا نا کہ میں تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو چند باتیں پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد اب ہم یہاں سے کھڑے ہوں تو اپنی ذات میں کچھ تبدیلی لے کے کھڑے ہوں، کچھ امپلیمنٹیشن لیں. آپ کو پتہ ہے شب عاشور کیا ہوا تھا؟ 9 محرم کے بعد جو رات آئی تھی، صبح 10 محرم ہے، عاشورہ ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ صبح لڑائی ہوگی اور معاذ اللہ صبح خون کی ندیاں بہائی جائیں گی. What happened on the night of Ashura? The night between 9th and 10th محرم, there are 2 camps. 2 camps تھے. ایک 72 اہل بیت اطہار والے تھے اور ایک یزیدی کیمپ تھا جہاں 22,000 لوگ تھے. حسینی خیمہ تھا، یزیدی خیمہ تھا. کیا ہو رہا تھا اس رات؟ حسینی خیمے میں تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے، التجائیں ہو رہی تھی، گریہ وزاری ہو رہی تھی. اور یزیدی خیمے میں ناچ ہو رہا تھا، گانے ہو رہے تھے، شراب ہو رہی تھی، عیاشیاں ہو رہی تھی. This is the message of شب عاشور for all of you. ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، تلاوت میں، نماز میں، عبادت میں، یا معاذ اللہ شراب میں، بے حیائی میں، ناچ گانوں میں، فلموں ڈراموں میں. اے پنجتن کا غلام کہلانے والوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں.
بات تو بڑی کرتے ہیں کہ میں امام حسین پر اپنی جانیں قربان، کربلا والوں پر سب کچھ قربان، لیکن بتاؤ نا لائف کیسی گزار رہے ہو، یزیدی طریقے پر یا حسینی طریقے پر؟ حسینی طریقہ تو نمازوں والا، سجدوں والا، تلاوت والا ہے، یزیدی طریقہ ناچ گانے اور بے حیائی اور بدکاری والا ہے۔ ادھر لالچ تھی نا کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دو تو تمہیں یہاں کی گورنری ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے، لالچ، مال، ہوس، یہ سب ادھر تھا، یہ ہمارے دل میں کدھر سے آ گیا ہے؟ حسینی قافلے والے تو لٹانے آئے تھے، قربان کرنے آئے تھے، اور آج مسلمان لالچ میں اندھا ہوا ہے، حرام کماؤں یا حلال کماؤں مجھے نہیں پتا، پیسے چاہیے بھائی، جس بھی جگہ جاب بتاؤ جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے شراب بیچنی پڑے، چاہے سور کا گوشت بیچنا پڑے، ہیں بس بتاؤ یار پیسے ملنے چاہیے، چاہے سود کا پیسہ ہو چلے گا، پیسے بتاؤ کتنے ملیں گے۔ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے اپنے مذہب کے کھانے میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں، منہ نہیں دکھانا اللہ کی بارگاہ میں، پیش نہیں ہونا کربلا والوں کے سامنے۔ ذرا سوچو، وہ تمام لوگ سوچیں جو اپنے دین کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو اپنے عادات اور اپنی اطوار کو درست نہیں کر رہے، یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر محشر کے دن امام حسین سے ملاقات ہو گئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے جانیں قربان کر دی، تم کیا کر کے لائے ہو؟ تو کیا جواب دو گے؟ ہیں کہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے تھے، ہم تو دین ہی بیچ آئے ہیں، ہم تو جناب کیا کریں، یورپ میں رہتے تھے، ہم نے تو بھائی پیسے کمانے تھے، سروائیو کرنا تھا، اس لیے سارے غلط کام کیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، ادھر وہ بھی کمپرومائز کر لیتے نا۔ امام حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا اور نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا ہے۔ اگر وہاں امام حسین کمپرومائز کرتے نا تو آج ساری دنیا کہتی جب نبی کے نواسے کمپرومائز کر سکتے تو ہم کیا کریں بھائی، ہم بھی فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں بڑے حالات خراب ہیں، بڑا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا باتیں ہم ساری کرتے ہیں، امتحان جب آتا ہے نا، پیسے سامنے آ جائیں، کوئی ڈیل آ جائے، اوہو اتنے یورو، اتنے لاکھ روپے بچیں گے، یار آج کر لیتے آئندہ نہیں کریں گے۔ یہی تو کہاں گئی تمہاری اہل بیت کی محبت؟ کدھر گئی نبی پاک کی غلامی؟ کدھر گیا خوف خدا؟ مسلمان ہو کر شراب بیچو گے، مسلمان ہو کر معاذ اللہ حرام گوشت بیچو گے، مسلمان ہو کر جھوٹ بول کر کام کرو گے، مسلمان ہو کر بے حیائیوں کے کام کرو گے۔ کیا مسلمان شراب کے اڈے میں جائے گا؟ کیا مسلمان اپنے گھر میں معاذ اللہ بے حیائی والے کام کرے گا؟ یہ تو یزیدیوں کے کام تھے، سوچو نا۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، ہم نے تو جنت میں نبی پاک اور ان کے نواسے اہل بیت اطہار کے پیچھے پیچھے جانا ہے، یہ راضی ہوئے تو کام ہوگا، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اللہ کرے کہ ایسی زندگی بھی تو ہم گزارے نا، تو آج سے یہ بھی اپنے آپ، یہ کربلا کا پیغام لو کہ بس اب انشاءاللہ جو زندگی گزرے گی وہ نبی پاک کے دین پر گزرے گی، اب سنتوں پر گزرے گی۔ حرام روزی کمانے والا، حرام بولنے والا، حرام سننے والا، حرام کھانے والا، حرام دیکھنے والا توبہ کرے کہ انشاءاللہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، انشاءاللہ آج کے بعد حرام کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بات، امام حسین جب شہید ہوئے کیا کر رہے تھے آپ کو معلوم ہے؟ آپ سجدے میں تھے، ہیں اس وقت بھی سجدے میں تھے، اور سجدے ہی کے عالم میں آپ کا سر کاٹا گیا۔ کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، تلواروں کے سائے میں آپ نے سجدہ کیا، اور آج پنجتن کا غلام کہلانے والے کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، فرض نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھ پاتا یار، 4 پڑھ لیتا ہوں، ایسے بھی ملتے لوگ۔ کیوں بھائی فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ بس وہ آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا آفس کتنے میں جاتے ہیں؟ وہ 7:30 بجے، وہ اس پہ آنکھ کھل جاتی ہے، ہاں وہ تو پہنچنا ضروری ہے، لیٹ ہو گئے تو جاب سے نکال دیے جائیں گے۔ آفس نہیں چھوٹتا، فلائٹ نہیں چھوٹتی، میٹنگ نہیں چھوٹتی، ٹرین مس نہیں ہوتی، فجر مس ہو جاتی ہے۔ ظہر میں کیا کروں، وہ جاب میں ٹائم نہیں ملتا، عصر میں ذرا بیزی ہوتا ہوں تو اس لیے نکل جاتی ہے عصر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز سے کہتے ہو مجھے کام ہے، کام سے کہو مجھے نماز ہے، وہ کام نہیں چاہیے مجھے جو میری نماز قضا کر دے۔ بھروسہ کرو اللہ پر۔ کیسے جواب دو گے امام حسین کو قیامت کے دن کہ وہ اگر فرمائے میں تو کربلا کے میدان میں سجدہ مس نہیں کیا اور تم بستروں پر بیٹھ کر سجدہ مس کرتے تھے؟ نیت کریں، یہ ہے پیغام کربلا کا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ امام حسین کے سر انور کو جب نیزے پر اٹھایا گیا نا، اس وقت وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا۔ صحابہ کرام نے سنا کہ لبہائے مبارکہ ہل رہے تھے اور آپ کے سر انور سے ایک تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو
تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، وہ نیزے پہ قرآن سنائیں۔ اور اہل بیت کا غلام ہے، امام حسین کا غلام کہلانے والا، کربلا والوں کا غلام کہلانے والا، اس کو پورا سال ہی قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے، بلکہ قرآن پڑھنے ہی نہ آتا ہو۔ بتاؤ نا، یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ یقیناً نیاز منانا سعادت ہے، یقیناً ان کا دن منانا اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا، مگر صرف کربلا کے واقعے کو کھچڑا بنا کر نیاز بنا کر ہی تو فائنل نہ کر دینا، کچھ تو اپنی ذات میں امپلیمنٹ لائیں کہ بس یار اس بار میں نے کربلا کے بارے میں سنا، امام حسین نے کربلا پہ بھی سجدہ کیا، شہادت بھی سجدے میں ہوئی، سر بھی تلاوت کرنے والا تھا، تو بس اب میری زندگی بھی سجدوں اور تلاوت میں گزرے گی، میں بھی روز قرآن پڑھوں گا تو آپ کو باقاعدہ فیض ملا نا اہل بیت کا۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا ماحول کمال کا ماحول ہے، صرف پرابلم بتاتا نہیں، دعوت اسلامی سولوشن بھی دیتی ہے۔ نماز پڑھنے کا کہا، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار نماز پراپر تو کہیں سیکھی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی میں سمجھتا ہوں دنیا کی ون اینڈ اونلی آرگنائزیشن ہے کہ جو نماز کورس کرواتی ہے، ہمیں نماز باقاعدہ سکھائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے یار یہ کیا ضرورت ہے، ہم سارے نماز پڑھتے ہیں بھائی۔ ہاں تو یہ نماز کے بارے میں تو ویسے ہی آپ اپنا ٹیسٹ عید والے دن کر لیتے ہوں گے کہ جب کوئی رکوع میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، سجدے میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی ہمیں نماز ہم نے سیکھی کہاں ہے؟ مجھے بتائیے نا، لوگوں کو دیکھ کر ہم نے نماز پڑھی ہے، اتنی بیسکس ہے نماز کی جو ہمیں نہیں پتا۔ تو 5 روزہ کہیں 7 روزہ فیضان نماز کورس ہوتا ہے، آپ نماز کورس کریں، آن لائن بھی ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، QuranTeacher.net پر آن لائن نماز سیکھیں، کوئی بات نہیں، ایک بار چیک کروا لیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تلاوت قرآن جو میں نے بات کی، تو بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کو مخارج سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، پراپر پروناؤنسیشن سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اس کی بنا پر بعض اوقات قرآن پڑھنے کی برکتیں بھی نہیں ملتی۔ تو الحمدللہ ایک ویب سائٹ ہے ہماری QuranTeacher.net، چاہیں تو نوٹ کر لیں، اس پر آپ جائیں اور اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق راؤنڈ اے کلاک جب بھی چاہیں، آپ جس وقت بھی فارغ ہیں، جی ہاں، یورپ کے کسی بھی وقت میں آپ آن لائن اس میں ایڈمیشن لیں، 1 to 1 انشاءاللہ پاکستان سے قاری صاحب آن لائن آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے میں تو قرآن پڑھتا ہوں، تو بھائی پہلے ایک بار ٹیسٹ دے دیں، آپ کا قاعدہ ٹھیک ہے آپ قرآن سے شروع کر دیں، قرآن کے مخارج ٹھیک ہو جائیں آپ حدیث پڑھنا شروع کر دیں۔ 30 کورسز ہیں، بلکہ آپ آن لائن درس نظامی بھی کر سکتے ہیں۔ تو برائے کرم علم دین کی طرف آ جائیں، بغیر علم کے زندگی اچھی نہیں ہے، بغیر قرآن کے زندگی اچھی نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ پوچھو نا اپنے آپ سے، پوچھو کتنا قرآن ہے دل میں۔ اللہ کرے کہ یہ سینہ نور قرآن سے منور ہو جائے، اللہ ہمیں قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ سبحان اللہ، کربلا والوں کا پیغام ہے کہ قرآن کو تھام لو، نماز کو تھام لو، نبی پاک کے دین کو تھام لو، تکلیف آئے تو صبر کرو، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ اللہ کرے یہ کربلا کا پیغام میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرے اعمال کی اصلاح